السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے فائدے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 28 کا فقرہ ہے، حج کے فائدے۔ حج کے متعلق ہماری گفتگو الحمدللہ جاری ہے۔ اب اسے آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی عام منادی کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں اس حکم کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے فائدے ہیں، یعنی یہ سفر کر کے اور اس جگہ جمع ہو کر وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ انہی کے نفع کے لیے ہے، اور اس میں جو فائدہ پوشیدہ ہے ان کا اندازہ کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی یہ کام کر کے خود دیکھ لے، یعنی بیان کرنے کے مقابلے میں، سننے کے مقابلے میں خود آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر اس کے فائدے جو پوشیدہ ہیں وہ اسے معلوم ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا خود مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک انہوں نے حج نہ کیا تھا انہیں اس معاملے میں تردد تھا کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے، مگر جب انہوں نے خود حج کر کے ان بے حد و حساب فائدوں کو دیکھا جو اس عبادت میں پوشیدہ ہیں تو بے تأمل پکار اٹھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے۔ اب مختصر الفاظ میں ہم اس کے فائدے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سفر حج کی نوعیت۔ دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے واقف ہیں۔ ایک سفر وہ جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، مائیگریشن فار جاب یا ارننگ۔ دوسرا وہ جو سیر و تفریح، پکنک کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے سفروں میں اپنی غرض اور اپنی خواہش آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر چھوڑتا ہے تو اپنی غرض کے لیے، بال بچوں اور عزیزوں سے جدا ہوتا ہے تو اپنی خاطر، مال خرچ کرتا ہے یا وقت صرف کرتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے، اس کا معاملہ اور سب سفروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سفر اپنی کسی غرض کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو اور اس کے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو۔ بس جو شخص اپنے گھر بار سے ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی، اپنے عزیزوں سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ اور سفر کی تکلیفیں گوارا کر کے حج کو نکلتا ہے، اس کا نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور محبت اللہ بھی ہے اور فرض کا احساس بھی، اور اس میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنے مال اور اپنی راحت کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر سکتا۔ یہ مقصد بھی قربانی کے اندر آتا ہے کہ قربانی جو ہم دیتے ہیں صرف جانور کی، اپنے مال کی نہیں، بلکہ اسلام کے لیے اگر جب کسی چیز کی ضرورت پڑے تو پھر اس چیز کی ہم قربانی دیں گے، یہاں تک کہ اپنی جان ہی پر کیوں نہ بن پڑے۔ اگلا، نیکی اور تقوی کی رغبت۔ پھر جب وہ ایسے پاک ارادے سے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت کا شوق بھڑک اٹھا ہو اور جس کو ادھر کو لو لگ گئی ہو، اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور لوگوں سے اپنا کہا سنا بخشواتا ہے۔ کسی کا حق اس پر آتا ہو تو اسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ اللہ کے دربار میں بندوں کے حقوق کا بوجھ
بوجھ لادے ہوئے نہ جائے۔ برائی سے اس کے دل کو نفرت ہونے لگتی ہے اور قدرتی طور پر بھلائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر سفر کے لیے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا وہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے اور جس کی جتنی خدمت یا مدد ہو سکے کرے۔ بد کلامی اور بیہودگی، بے حیائی، بددیانتی اور جھگڑا فساد کرنے سے خود اس کی اپنی طبیعت اندر سے رکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ حرم الہی کا مسافر ہو اور پھر برے کام کرتا ہوا جائے، ایسی شرم کی بات کسی سے کیسے ہو؟ اس کا تو یہ سفر پورا کا پورا عبادت ہے۔ اس عبادت کی حالت میں ظلم اور فسق کا کیا کام؟ بس دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر دم آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھو کہ یہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے، ٹریننگ کورس ہے، جس سے لازماً ہر اس مسلمان کو گزرنا ہوتا جو حج کے لیے جائے۔ پر یہ وہ فائدے ہیں چھپے ہوئے جو انسان جب حج کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے۔ احرام اور اس کے شرائط۔ سفر کا ایک حصہ ختم کرنے کے بعد ایک خاص ادا ایسی آتی ہے جس سے کوئی مسلمان جو مکہ جانا چاہتا ہو احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ ایک فقیرانہ لباس جس میں ایک تہبند، ایک چادر اور جوتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے، مگر اب جو تمہیں اللہ کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کر چلو۔ ظاہر میں بھی فقیر بنو اور دل کے فقیر بھی بننے کی کوشش کرو۔ کتنا مالدار سے مالدار آدمی ہو، وہ اسے یہ دو کپڑوں کے اندر ہی اس کو جانا ہوتا ہے، اور وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ جو ہے کوئی اونچ نیچ جو ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز، قبول ہونے والی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو رنگین کپڑے اور آرائش کے لباس اتارو، سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس پہن لو، موزے نہ پہنو، سر کھلا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، بال نہ بناؤ، ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرو، عورت اور مرد کا تعلق بند کر دو، بلکہ ایسی حرکات اور سکنات اور ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرو جو اس تعلق کا شوق یا اس کی یاد دلانے والی ہوں۔ شکار نہ کرو، بلکہ شکاری کو شکار کا نشان دینے یا اس کا پتہ بتانے سے بھی اجتناب کرو۔ یہ تمام چیزوں کو یاد رکھنا، یہ تمام چیزوں کا احتیاط برتنا ہے۔ ظاہر میں جب یہ رنگ اختیار کرو گے تو باطن پر بھی اس کا اثر پڑے گا، یعنی اندرونی بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا، کبر اور غرور نکلے گا، مسکینی اور امن پسندی پیدا ہوگی۔ دنیا اور اس کی لذتوں میں پھنسنے سے جو کچھ آلائشیں تمہاری روح کو لگ گئی تھی وہ صاف ہوں گی، اور خدا پرستی کی کیفیت تمہارے اوپر بھی طاری ہوگی اور اندر بھی پیدا ہوگی۔ تلبیہ۔ احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جن کو ہر نماز کے بعد اور ہر بلندی احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جن کو ہر نماز کے بعد اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے پکارتا ہے، وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیرے ہے اور ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ دراصل حج کی اس ندائے عام کا جواب ہے جو 4,500 سال سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ 45 صدیاں گزر چکی ہیں،
جب پہلے پہل اللہ کے اس منادی نے پکارا تھا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل آؤ خواہ سواریوں پر آؤ، جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق سچی اور خالص خدا پرستی کی اس تحریک سے جڑ جاتا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ 4500 برس کا فاصلہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا ادھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں اور ادھر سے یہ جواب دے رہا ہے، جواب دیتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، جوں جوں آگے بڑھتا جاتا ہے شوق کی کیفیت اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے۔ ہر چڑھاؤ اور اتار پر اس کے کانوں میں اللہ کی منادی کی آواز گونجتی ہے اور یہ اس پر لبیک کہتا ہوا آگے چلتا ہے۔ ہر قافلے اسے وہیں کا پیامی معلوم ہوتا ہے اور ایک عاشق کی طرح یہ اس کا پیام سن کر پکارتا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہر نئی صبح اس کے لیے گویا پیغام دوست لاتی ہے اور نور کے تڑکے میں آنکھ کھولتے ہی یہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے لگتا ہے۔ غرض یہ بار بار کی صدا احرام کے اس فقیرانہ لباس، سفر کی اس حالت اور منزل بہ منزل کعبے کے قریب تر ہوتے جانے کی اس کیفیت کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سما باندھ دیتی ہے کہ حاجی عشق الہی میں از خود رفتہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یاد دوست کے سوا آگ اس کے گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ طواف زیارت۔ اس شان سے حاجی مکے پہنچتا ہے اور جاتے ہی سیدھا اس آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، پھر اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین اور مذہب کے اس مرکز کے گرد چکر لگاتا اور ہر چکر آستانہ بوسی سے شروع اور آستانہ بوسی ہی پر ختم کر جاتا ہے۔ حجر اسود کے بوسے پر نادان لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک طرح کی بت پرستی ہے، حالانکہ دراصل یہ آستانہ بوسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کے سامنے سے شروع کیا جاتا ہے اور 7 طواف کرنے کے دوران میں ہر طواف کے خاتمے پر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ اس کالے پتھر کی پرستش کا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا یہ قول مشہور ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں سلامی کی پڑھتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر کوہ صفا پر چڑھتا ہے اور وہاں سے جب کعبے پر نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، گویا اپنی حالت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے، یوں ہی اپنے مالک کی خدمت میں اور یوں اس کی خوشنودی کی طلب میں ہمیشہ سعی کرتا رہے گا۔ اس سعی کے دوران میں کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہم استعملنی بسنتی نبیک وتوفنی ولا ملت واعذنی من مضلات الفتن۔ خدایا مجھ سے کام لے اسی طریقے پر جو تیرے نبی کا طریقہ ہے اور مجھے موت دے
اسی راستے پر جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور زندگی میں مجھے بچا ان فتنوں سے جو راہ راست سے بھٹکانے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور کبھی کہتا ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم، پروردگار معاف کر اور رحم کر، میری جن قصوروں کو تو جانتا ہے ان سے درگزر کر، تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور تیرا کرم بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ آئندہ آگے کی بیان انشاءاللہ آئندہ ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی حج کرنے کی تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان دعاؤں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہماری زندگی وہی اور ہمیں موت دے اسی راستے پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔